سرکار نے فرمایا سعد، ایک نظر ویکھیا سرکار وال، سرکار مسکرا کے فرمان لگے سعد میرا پیو ماں تیرے تے قربان ہوئے۔ سارے صحابہ بلکہ جگ دی ساری کائنات نبی دے دیوانے یہی آندے نے فدا کابی امی ساڈے بابا چھوڑیا تیرے تے قربان ہون، لیکن احد دے دامن اللہ نے پیارے محبوب دی زبان مبارکہ تو سعد واسطے جملے کڈوائے نے، محبوب اینا تیرا دفاع پیا کردا ہے، کچھ دے نو خوشخبری ملے، سرکار فرمایا سعد اور تیر برساؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ یار اس نبی دے صحابی دی کی شان ہوئے گی جنہوں تے رسول اللہ اپنے پیو ماں قربان کر رہے ہیں۔ صاحب میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں پھر دیوانو چندرو بقانے ویکھیا غلامہ ویکھیا صحابہ ویکھیا کہ جناب سعد بڑا دفاع کر رہے ہیں، پھر انہاں قریب آنا شروع کر دیتا، جدو قریب آئے میرے نجبان نبی دے غلاموں جناب آمینہ دلال دی ذات نو ایک محفوظ مقام تے صحابہ لے گئے، میرے نجبان نبی دے غلاموں سے مقام تے میرے قریب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یارو ایسے میدان اندر لڑو، بھجنا نہیں دوڑنا نہیں میدان چھڑنا نہیں، ایسے میدان اندر ڈٹ جاؤ۔ میرے قریب آقا دے غلاموں پھر جو میرے نجبان نبی دا حکم غلامہ سنیا، کوئی نبی دا غلام آکے نبی شہید ہو گئے ہیں کیونکہ افواہ پھیل گئی، کوئی آکے نہیں سرکار جو شہید نہیں ہوئے، سرکار تشریف فرمان ہے، چلو جانا نظرانہ پیش کرو، اپنی جانا پیش کرو، سرکار اسے اپنا مال جان اولاد سب وار دیو۔ میرے نبی دے غلام ایک دم آئے، میرے نجبان نبی دے غلاموں پھر میدان جب احد سجیا، پھر نبی دے یارہ نے بار کرنے شروع کی دے رہے، نجبان نبی دے غلاموں ادھر نبی دے غلام لڑ رہے ہیں، آمینہ دلال سارا منظر ویکھ رہے ہیں، کوئی آگے وہ نبی تے جان وار دیا گا، کوئی آدھے میں بال وار دیا گا، کوئی آدھے میں اولاد وار دیا گا۔ آج جناب حضرت عزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا جانثار، میرے نبی دا عبدار، میرے نبی دا وفادار ہے، شادی دی ایک رات اپنی بیوی نال گزاری ہے، میرے نجبان نبی نال غلام بڑھ کے دیوانہ بڑھ کے جنگے احد جا گیا، عرض کی تھی حضور اجازت لین آیا وا، میرے نجبان نبی نے فرمایا عزرا کس گل دی، عرض کی تھی سنیا میرا باپ کفار والوں پہ لڑدا ہے، مینوں اجازت دیو اج میں اپنے پیو دا سر قلم کرنا ہے۔ میرے نبی فرمایا نہیں عزرا پیو دا سر قلم نہیں کرنا بلکہ جا کفار دا مقابلہ کر۔ میرے نجبان نبی دے غلاموں جناب عزرا میدان اندر آئے، کفار دا مقابلہ کرتے شہادت دا جام نوش فرمایا۔ میرے نجبان نبی دے غلاموں جدو ہے افواہ پھیلی رسول اللہ میدان احد اندر نعوذ باللہ شہید ہو گئے، مدینے کی عورتوں کو پتہ چلیا، اطلاع پہنچی، ایک باغیا وفادار نبی دی غلامہ حیات علی باز باغ ڈر پیا، میدان احد بن کے پتہ کرا اللہ دے نبی نال کی بنیا، خیر دے سرکار نو کی بنیا۔ میرے نجبان نبی دے غلام جدوں سواری تے سوار ہوئی، او تے دامن دے قریب آئی، او دس میرے نبی دا کی حال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یارو کتنا جذبہ ہوئے گا بندیاں تے بندیاں، عورتاں وچ بھی اتنا جذبہ، اتنا پیار، اتنی محبت، تائیوں تے خالق کی کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوبا جڑے تیرے نال پیار کرن گے، جڑے تیرے نال محبت کرن گے، انہاں دی عبادتاں قبول ہون گیا، انہاں دے سجدے قبول ہون گے، انہاں دی ثقافتاں قبول ہون گیا۔ جڑے تیرے نال پیار نہیں کرن گے نہ تے سجدے قبول ہون گے نہ عبادتاں قبول ہون گیا۔ میرے نجبان نبی دے غلاموں اتنی محبت، تھوڑی دیر اگے گئی ہے، کسے آخیا مائی کہڑے پاسے ٹر پئی ہے، تیرا پتر شہید ہو گیا ہے، مائی بول کے آندی ہے نی چھوڑ میرے پتر نو، دس رسول اللہ دا کی حال ہے۔ چھڈ میرے پتر نو، پتر دی پھر خیر لے لو کی خبر، دس میرے نبی اس ٹائم کہڑے حال ہے۔ یارو اتنا جذبہ، تھوڑی سی سواری اگے گئی، کسی آخیا بھائی تیرا بھائی بھی سے میدان شہید ہو گیا ہے،
انہوں نے کہا چھڑ میرے بھائی دس میرا نبی کے ساتھ ہے جی آواز آئی رسول اللہ ٹھیک نے اس مائی میں روکیا گیا بھی رسول اللہ بالکل ٹھیک نے انہوں نے کہا نا جی نا جنی دیر تک اکھا نہ نہیں نہ ویکھاں گی مینوں اونی دیر سکون ہی نہیں ہونا ہاں سکون ہی نہیں ہونا یار اتنا جذبہ لے کے جدوں لجپال نبی دی صحابیہ اس میدان اندر داخل ہوئی میرے قریب آقا علیہ السلام کو ویکھیا لجپال نبی نے فرمایا اس نو اس ایسے مقام تے پہنچایا جائے جڑا مقام محفوظ ہوئے پہنچا دتا گیا کیونکہ جگ جاری ہے ساری ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ بلا کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ مقام کے محفوظ سن قریب سن انہاں کو پہنچا دتا گیا ہن جس مقام تے رسول اللہ تشریف فرما لینا ایک پہاڑی دا دامن ہے میرے قریب آقا علیہ السلام کے ایک بدبخت نے پتھر سٹیا حدیث بخاری ہے سرکار کا دندان شہید ہویا اگلا ٹکڑا شہید ہویا دندان سرکار کا کی ہویا جی شہید ہویا غلام نبی دے کہندے نے خدا دی قسم اور ٹکڑا کی لکھا ہے سرکار دے دل کو جدو سرکار اس کو بعد بولتے سن اس مقام کو نور دیا شعاواں نکل نور دیا شعاواں حالانکہ کفار نے یہ سوچیا حالانکہ منافقین بھی آتے سن کہ رسول اللہ کا ٹکڑا شہید ہویا ہن پتہ نہیں سرکار کیویں لگ رہے ہونے نے کہ وہ لوگ کے ویندے سن نبی دے غلاماں دے خدا دی قسم سرکار جدوں بولتے سن اس مقام تے نور دیا لائٹاں نکل اللہ نے اگے نالوں بھی سونا حضور اللہ دنداں نو عطا فرما دیا میرے بعد نبی دے غلام باوجود جس سے سرکار زخمی ہوئے آپ جس مقام تے بیٹھے سن تشریف فرما سن صحابہ دا ہجوم سی حضرت ابو بکر و عمر بڑے بڑے صحابہ ابو سفیان نے پہاڑ کی چوٹی تو نہ سائڈ تے کھلو کے انہیں پوچھا کیا رسول اللہ موجود نے سرکار نے فرمایا چپ رہو جواب نہیں دینا اس بات کا اس ویلے بعد اسلام لے آئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ قرآن کا فیصلہ ایسا بننا ہے کسی اور دی نہیں قرآن آتا ہے جڑے بعد اندر ایمان لے آئے بلکہ نبی دے سارے یار ہی جنتی سارے یار جنتی نے سرکار نے فرمایا اس جواب نہیں دینا انہوں نے کہا ابو بکر موجود ہے سرکار نے فرمایا جواب نہیں دینا انہوں نے کہا عمر موجود ہے سرکار نے فرمایا جواب نہیں دینا علی موجود ہے جواب نہیں دینا چپ انہیں ایک جملہ ابو سفیان نے نا استعمال کیا انہوں نے کہا چلو اچھا ہو گیا اینا تو جان چھٹ گئی پھر عمر بول گیا انہوں نے کہا بدبختہ رسول اللہ بھی آیا نے رسول اللہ دے یار بھی موجود نے رسول اللہ بھی آیا نے رسول اللہ دے یار بھی موجود نے حضرت عمر نے مخاطب ہو کے ابو سفیان کہتا ہے تینوں قسم ہے صحیح دس رسول اللہ ہے نے انہوں نے ایسی کی شہید ہو گئے رسول اللہ حضرت عمر کہنے لگے ہاں قسم میں پیدا کرنے والے تھی جس رب دا میں منن والا وا اس رب نے ساڈے نبی کو زندہ بھی رکھے ہے اور صحیح و سالم بھی رکھے ہے ہاں پھر جب انہوں نے سنیا انہیں ہوش اٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان پیچھے ہویا حضرت علی کو سرکار نے اٹھایا فرمایا علی اٹھ حضرت علی اٹھے سرکار فرمایا جا ذرا دیکھ اے ہن جڑا ابو سفیان جاتا پیا نا دیکھ کے گھوڑیاں تے سوار ہوندا ہے یا اونٹاں تے جے اونٹاں تے سوار ہون گے پھر تھک گئے نے واپس جانا ہے اینا دے قدم ٹوٹ گئے نے ہن حضرت علی نے میں پیچھے پیچھے تے میں ویکھیا کہ ابو سفیان دی قیادت وچ سارا قافلہ اونٹاں تے سوار ہو کے پیچھے نو رخ کر گیا